اگر بزنس سینٹر آپ کی بات سنے بغیر ہی منع کر دے تو غلطی ان کی نہیں، آپ کی اسٹریٹجی کی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے کہ بزنس سینٹر آپ کا پروپوزل ریجیکٹ کیوں کرتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی بیس پر وہ آپ کو کام نہیں دیتا یا آپ کی بات نہیں سنتا، اور آپ ان کا ٹرسٹ کیسے جیت سکتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلی میٹنگ میں ہی کمیشن کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ آلدو یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کام پیسے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ سامنے والے کو سب سے پہلے کنونس تو کر لیں کہ وہ آپ کو کام دینے پہ راضی ہو جائے۔ جب آپ کو نظر آئے کہ وہ کنونس ہو چکا ہے تب آپ کمیشن کی بات کریں، لیکن اس پر زور نہ دیں۔ بزنس سینٹر والے کو صرف باتیں نہیں، سیمپل چاہیے ہوتا ہے، اس کو کوئی پروف چاہیے ہوتا ہے، اس کو یہ بات دیکھنی ہوتی ہے کہ جو مجھے پروپوزل دینے آیا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اس کو کام دے سکوں۔ تو آپ کی طرف سے جب کوئی پروف اسے نہیں دکھایا جاتا تبھی وہ آپ کو آگے بولنے نہیں دیتا اور آپ کا کام ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ہم پروپوزل لے کے گئے، ہم اسے پروف دکھا رہے ہیں، ہم کمیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈیلیوری ٹائم کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر آپ ٹائم کمٹ نہیں کریں گے وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کو کام نہیں دے گا، کیونکہ ٹائم از منی، ٹائم ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن ویک ہونا مطلب کام خراب ہونا۔ آپ پروپوزل لے کے گئے ہیں تو آپ کمیونیکیشن میں ماسٹر ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ اپنی بات اس کو اس طرح سمجھائے کہ ایک میٹنگ میں ہی اس کی سمجھ میں آ جائے پوری طرح کہ آپ کیا ہیں اور یہ پروپوزل کیا ہے۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن میں کنفیڈنس اس کو نظر نہیں آیا تو آپ کو کام نہیں دے گا کبھی بھی۔ ایسا پروپوزل جیسا کہ آپ اس کو دینے جائیں گے، ایسے پروپوزل کو دیکھ کے وہ ہمیشہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ یہ خوف ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ ان کا ریگولر بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس سے ان کا کور بزنس افیکٹ نہ ہو جائے۔ جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کو جو انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ ٹائم پیریڈ پہ کام مکمل ہو جائے گا، کہیں وہ ٹائم پیریڈ نہ افیکٹ ہو جائے، کہیں لیٹ نہ ہو جائیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ ان کے کلائنٹ ٹوٹ جائیں گے اور کلائنٹ کا ٹرسٹ ان پہ سے ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کا جو کور بزنس ہے، آپ کا جو پرائمری بزنس ہے، اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کام میں ان کا کوئی بھی امپلائی انگیج نہیں ہوگا۔ وجہ، ان کے امپلائیز کی جگہ آپ کام کر رہے ہوں گے، تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا پرائمری بزنس افیکٹ ہو۔ اگر آپ ان کو پہلے سے سیمپل دکھا دیتے ہو، انہیں کلیئرلی بتا دیتے ہو کہ کام کتنے ٹائم میں ڈیلیور ہوگا اور ان کا پروسیس سمپل بنا دیتے ہو، تو پھر ان کے لیے ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی۔ جب کلائنٹ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے، انسرٹنٹی ختم ہو جاتی ہے اور ڈیسیجن لینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس اسٹیج پر ریجیکشن خود ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو کام دے دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سی وی فارمیٹ شیئر کروں، پرائزنگ گائیڈ بتاؤں، واٹس اپ اسکرپٹ شیئر کروں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں سی وی لکھیں۔